اکثر رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں بات کرتے ہیں کہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بظاہر جو رب نے ہمیں زندگی دی ہے اس کے اندر بہت سی زندگیاں جی رہے ہیں. ہماری آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے بھی حیران اور ششدر کر دیا تمام دنیا کو جب ایز اے بیوروکریٹ اور بہت ہی سنجیدہ قسم کے شعبوں میں کام کرتے کرتے جب وہ ریٹائر ہوئی, جو کہ ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے 60 برس, اس کے بعد روبینہ احمد نے ایک نئی روبینہ کو ڈھونڈا اپنے اندر اور لوگوں تک پہنچایا ایز اے اسٹینڈ اپ کمیڈین. یہ پنجابی زبان میں مزاح کریٹ کرتی ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پنجابی بولی سمجھی جاتی ہے اور پنجابی بولنے والے نہ بھی ہوں وہ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اور لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. یہ روبینہ احمد جو 62 سال کے بعد ری ڈسکور ہوئی ہے, آج اس سے آپ کو ملوانا ہے. وی آر سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ رائزنگ پاکستان کے سرز پہ روبینہ صاحبہ موجود ہے. آداب, گڈ مارننگ. السلام علیکم. تھینک یو. آپ خود فیل کرتی ہیں کہ یہ روبینہ کہیں چھپی ہوئی تھی یا؟ یس, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بہت عرصے سے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے میں نے اسے باہر نکالا ہے. ایسا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب بی تو باہر آ جا کہ جڑا ہن لوکاں نو کچھ دسن دا, کچھ سمجھان دا, کوئی میسج دین دا ویلا آ گیا تے ہن بی تو باہر آ جا. اچھا, یہ جو آپ کا جو برانڈ نیم ہے بی دا کھڑاک, جس نام سے آپ شوز کرتی ہیں, جی جی, یہ نام کیسے آیا اور اس کی ذرا کچھ کہانی بتائیں. بی تو میں نے ایکچولی شروع کیا جب میں نے شروع کی کامیڈی, اینڈ ایز آئی سیڈ کہ جی وہ ایک وجہ اس کی یہی تھی کہ ٹو شو دا دنیا کو یہ دکھائیں کہ جی ایک کوئی سٹرانگ خاتون بھی ہے وے جڑی گل کردی بھی ہے, جڑی مسئلیاں تے بولدی بھی ہے. تو دیٹس وائی آئی یوزڈ بی. شو جب میں ابھی یہ پچھلے سال کرنے لگی تھی تو نارملی اگر آپ وہ جانتے ہیں تو جو کامیڈی کے یہ 1 hour بڑے شوز ہوتے ہیں تو ان کا ایک نام ہوتا ہے. تو بہت سوچ کے میں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اچھا اس شو میں پچھلا جو میں نے پچھلے سال کیا تھا اس میں بیسیکلی جو میرا ایک تھیم تھا وہ یہی تھا جو پرانی پنجابی کی فلمیں ہیں ان سے. تو وہ میں نے جو تھا اس لیے یہ جو تھا نا وہ میں نے یہ نام چنا بی دا کھڑاک. تو بیسیکلی کھڑاک از سم تھنگ ود بینگ. تو مقصد یہی تھا کہ ایسی باتیں کہی جائیں یا کی جائیں جو یوزولی عام طور پہ لوگ نہیں سنتے یا سننا نہیں چاہتے. تو اور پھر ہم اس کو ہنسی مذاق میں کر کے اپنا میسج بھی کنوے کر دیتے ہیں. بالکل, اور وہ چیز بری بھی نہیں لگتی. اصل بالکل ایگزیکٹلی یہی میرا مقصد تھا کہ ویسے یہ باتیں کہنا بہت برا لوگ مناتے ہیں اسے کہ جی اس طرح کی ٹیبوز کے اوپر یا جو جن باتوں پہ کبھی ہم بولتے نہیں سوشل ایشوز پہ. تو اگر ان کو میں وہ اپنے وہی کہتی ہوں کہ جی یہ شوگر کوٹڈ پلز ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ جی ان ساری باتوں کو اس طرح مزاح میں کہا جائے کہ لوگوں کے اندر وہ اتر جائے. مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک حد اپنے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جی کون سی ایکسیپٹیبل باتیں ہیں اور کون سی نہیں ہیں, تو ہم ان باتوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے. حالانکہ اندر سے ہم بھی وہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک بیریئر لگا دیتے ہیں. مزاح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اندر آپ کے چلا جاتا ہے. اور شاید کسی کے اوپر اگر کوئی تیر وار کیا بھی گیا اس کو برا نہیں لگے, برا نہیں لگتا. بالکل, جیسے میں اکثر جو ہے وہ اپنے اس میں آدمیوں کو بہت ٹارگٹ کرتی ہوں اور لیکن کبھی کسی نے برا نہیں منایا اس کو. میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تو اس میں مرد سامنے بیٹھے جن کو آپ ٹارگٹ کر رہی ہیں سوشل ہنسی ایشوز پہ ہنس بھی رہے اور تالیاں بجا رہے ہیں. سو یہی مقصد ہے. اور شاید وہی بات آپ سیریس کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بیٹیوں کے حقوق یا جائیداد میں بیٹیوں کا کوئی مجھے بولنا نہیں دے گا, لیکن وہ مزاح کے اندر آپ نے جب اچھا تھوڑا سا ہمیں اپنا ایز اے بیوروکریٹ بیک گراؤنڈ بتائیے. آپ کیسے بیوروکریسی میں آئیں, پڑھا کیا اور بڑا سنجیدہ کام کیا؟ بالکل نہیں سنجیدہ پڑھائی کی کیونکہ میں بچپن سے ہی تھی بڑی پڑھاکو ویسے. اچھا, تو ماسٹرز کیا پہلے اکنامکس میں پنجاب یونیورسٹی سے, اس کے بعد CSS کا امتحان دیا اینڈ آئی جوائنڈ کسٹم سروس. بہت عرصہ کسٹم سروس میں کام کیا,
ہر طرح کے دفتروں میں. پھر ایک ٹائم پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے, تو میں منسٹری آف کامرس میں چلی گئی. پھر کافی عرصہ 5-6 سال منسٹری آف کامرس میں کام کیا. اس میں میرا میجر کام جو تھا وہ ٹریڈ نیگوسیشنز تھا. تو دنیا ساری میں چائنا, تھائی لینڈ, ٹرکی, یو ایس, سو اصل کام پاکستان کی ٹریڈ سے ٹریڈ کو آپ نیگوشیشن. سو آئی واز ہیڈنگ دیٹ ڈپارٹمنٹ. تو کافی عرصہ وہ کام کیا. ایک بہت میجر جو اس میں کام تھا وہ انڈیا پاکستان کی ٹریڈ نیگوسیشنز کا تھا. اس میں آپ لیڈ کرتی تھیں؟ اس میں آئی واز دا لیڈ فوکل پرسن ان دیٹ. تو وہ کام کیا. پھر ریٹائرمنٹ کے قریب ہی مجھے موقع ملا. انہوں نے کہا جی نیشنل ٹیرف کمیشن ہے جو بیسیکلی جو آپ کے ٹریڈ ریمیڈی لاز, یا آپ نے اینٹی ڈمپنگ سنا ہوگا, جو اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کسی اور کی کہانی اچانک بیچ میں آپ نے شروع دیکھا ہو گئی. 2 ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں. یہ کوئی اور روبینہ نہیں, وہ والی روبینہ ایک اور ٹوٹلی از اے ڈفرنٹ پرسن. لیکن وہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ بچپن سے ایک وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اندر وہ ایک چھوٹی سی ہے ضرور تھی, ایک جو مزاح والی حص تھی. نہیں تو یہ ٹریڈ نیگوسیشنز اور جناب کسٹمز اور منسٹری آف کامرس, وہ میٹنگز میں بھی آپ کے حصے مزاح پھر آ جاتا تھا؟ آ جاتا تھا, کبھی کبھی آ جاتا تھا, کبھی کبھی. اور مجھے نیگوسیشنز میں بڑی ہیلپ بھی ملتی تھی. اچھا ریئلی؟ کبھی جب بہت ٹینس ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں یہی ہوئی ہیومر کریٹ کر دیں, اس سے سارے لوگ جو ہیں وہ ذرا کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اینڈ دین ری نیگوشیٹ. تو وہ ایک اچھا موقع مل جاتا ہے. اچھا, پنجابی زبان جو ہے وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اس کا جو وٹ ہے, اس کا جو مزاح ہے, وہ مطلب اس کے ان بلٹ ہے اندر. آپ کا پنجاب میں کہاں سے آپ کا تعلق, بیک گراؤنڈ کدھر سے ہے؟ میں جی گجرات سے. بوتھ مائی میرے والدہ بھی اور والد بھی دونوں گجرات سے ہی تھے. تو والد صاحب آرمی میں تھے, ہی واز میجر ان آرمی. تو ہم زیادہ تر تو ادھر ادھر ہی وہ کنٹونمنٹس میں پھرتے رہے, کھاریاں, گجرات, وہ جیلم, پنڈی, کوئٹہ, حیدرآباد. جب والد صاحب ریٹائر ہوئے تو پھر ہم جا کے گجرات, کیونکہ اپنا گھر تھا تو وہاں رہنے لگے. تو کالج میں نے گجرات سے کیا. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں پنجابی یونیورسٹی چلی گئی. تو گھر میں ماحول بالکل خالص پنجابی تھا. ہمارے ماں باپ پنجابی بولتے تھے, نانی دادا سے ہم پنجابی بولتے تھے. اسپیشلی جب گجرات میں محلے میں جا کے رہے تو وہ زیادہ ایک اتفاق ہوا اپنی پنجابی کو اور زیادہ بہتر کرنے کا. تو کالج لائف کے بارے میں بتائیں. کالج میں پھر یونیورسٹی میں خاص طور پہ, ہاں کالج میں بھی میں نے لڑکیوں کے ساتھ یہی اسی طرح چلتی رہتی تھی. اور کبھی کالج میں کی تھی یہ؟ کالج میں یہ نہیں کیا, لیکن کالج میں ڈرامہ بہت کیا. جو اینول جو ڈرامہ ہوتا تھا اس میں ضرور میں حصہ لیتی تھی. تو وہ کالج میں وہ میں نے کافی کیا. یونیورسٹی میں جا کے کوئی یونیورسٹی میں جس ٹائم پہ میں گئی تو اس وقت جماعت کا وہاں پہ زیادہ زور تھا, تو یہ والی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی نہیں تھی. لیکن یہ کہ بس وہ کلاس میں ادھر ادھر یہ اس طرح کی جگت بازی جو ہے وہ میری زیادہ جو پروان چڑھی وہ یونیورسٹی میں ہی تھی. وہ لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر, تو وہ کافی چلتی رہتی تھی. کیسے ڈیزائن کرتی ہیں اپنا سیشن؟ سیشن مجھے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کامیڈی اکثر تو بہت اسپونٹینیس لوگ کرتے ہیں. اسپونٹینیس میں ضرور کر لیتی ہوں, لیکن اگر بہت چھوٹے چھوٹے. لیکن یہ جو بڑے بڑے اسکٹس ہیں یہ میں بہت ضرور سوچ سمجھ کے اور لکھ کے کرتی ہوں. بیکاز اس میں مجھے بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک لفظ, کوئی ایک جملہ ایسا نہ ہو جو غلط میسج دے دے. سو آئی بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اور پھر ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو بات ہے میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی, میری بیٹی ہے, جو میں نے جب یہ کرنا شروع کیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد, جی بالکل ریٹائرمنٹ کے بعد, تو میری بیٹی کے ساتھ میں نے جو پہلی مشورہ جو کیا وہ یہ تھا کہ میں یہ کرنا اگر کروں تو اس نے کہا ضرور کریں. تو ایک شروع دن سے اس بیٹی کی گائیڈنس
کتنی پیاری بات ہے یہ. از اے ویری ویری بالکل ایک اس کا ایک ایلیمنٹ ہے یہ جو کچھ میں لکھتی ہوں اور بولتی ہوں وہ ضرور سینسر کرتی ہے اس کو کہ یہ بولیں یہ نہ بولیں اس کو ایسے چینج کر لیں یہ کر لیں ذرا سخت ہو جائے گا اس کا ذرا. یا وہ ایک کئی دفعہ ہوتا ہے نا وہ کہتی بی بی تے جس لے موج چاندی ہے نا تو بی بی پھر ویکھدی نہیں تو وہ تھوڑا سا بی بی نو کھچدی پیچھے کہ ماں یہ نہیں بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی کوئی ناراض ہوا؟ نہیں مطلب یہ جو سوشل میڈیا پہ کوئی کامنٹس تھوڑے بہت اس طرح کے ہو سکتے ہیں بٹ نہیں نہیں. جب آپ شو کرتی ہیں سامنے آڈینس بیٹھا ہوتا ہے آپ اکیلی اسٹیج پہ کھڑی ہیں تو کبھی وہی والک بی بی بس اس موڈ میں آئی ہے اور ہاں نہیں اس ویلے سارے سن دے اچھا سارے سن دے بڑے غور نال سن دے اور لوگ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا. روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ہی دلچسپ نشست ہے آج کی رائزنگ پاکستان میں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گپ شپ جاری رہے گی. رائزنگ پاکستان میں روبینہ احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے. ایک فارمر سینئر بیوروکریٹ جو کہ منسٹری آف کامرس اور کسٹمز میں بڑی ہائی پوزیشنز میں حکومت پاکستان کو سرو کرتی رہیں پاکستان کو سرو کرتی رہیں اور 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک نئی روبینہ کو ڈسکور کیا اپنے اندر اور ایک اسٹینڈ اپ کمیڈین بن گئی. مزاح کریٹ کرتی ہیں, سامنے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور روبینہ صاحبہ خالی اسٹیج کے اوپر مائک پکڑ کے مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں کہے بکھیرتی ہیں. کیا موضوعات ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں جن پہ آپ زیادہ بات کرتی ہیں؟ اچھا میں نے جب شروع کیا تو اس وقت مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لوگ مجھے اس طرح سے سنیں گے بٹ آہستہ آہستہ جب لوگوں نے سننا شروع کیا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ وہ والے موضوع یا وہ والی باتیں کی جائیں جو واقعی جنہیں ہم عام زبان میں آئی ڈونٹ نو اردو کا کیا ہوگا ٹیبوز جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اور میری زیادہ جو ساری کامیڈی کیا اور شاعری کیا اور بات چیت کیا وہ زیادہ عورت کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. ٹھیک ہے. عورت کے مسائل, عورت کے جذبات, عورت کی اس سوسائٹی میں جو بھی سٹیٹس ہے, عورت کیا بولنا چاہتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے اور ٹریڈیشنز کس طریقے سے اسے وہ کرنے نہیں دیتی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں یوزولی کرتی ہوں اور بڑی آڈینس اس میں جو سب سے میری وہ ینگ خواتین ہیں, 25-30 سال والی خواتین, کیونکہ میرے خیال سے سب سے زیادہ مسائل ان کے ہی ہیں جو ابھی پروفیشنل لائف میں اگر کسی نے ابھی داخل ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے اور شادی اور بچے اور سسرال اور یا شادی نہیں ہوئی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, اس میں ساری آ گئی نا, ہر کیٹیگری اس میں آ گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں بات کرتی ہوں. اچھا اب دیکھیں آپ اتنا اچھی پنجابی اس طرح وہ بول رہی ہوتی ہیں. آپ سے بھی میں بریک میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کو بھی پنجابی بولنی آتی ہے. میں بھی پنجابی ہوں لیکن میں سمجھ سکتی ہوں لیکن میں اتنی اچھی بول نہیں سکتی جس طرح آپ سب لوگ بولتے ہیں. وہ شاید اس لیے کیونکہ ہمارے پیرنٹس کو آتی ہے لیکن آپ کے بچے بولتے ہیں اس طرح پنجابی؟ نہیں, انفارچونیٹلی یہی غلطی ہم نے بھی کی کیونکہ میں اور میرا میاں ہم دونوں پنجابی بولتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ میرے والدین بھی بالکل پنجابی تھے. لیکن بس وہ ایک وہی یہ ایک بہت بڑا المیہ کہنا چاہیے ہمارا سوسائٹی کا ہے. پنجابی مجھے یہ لگتا ہے کہ جی ہمیشہ اس کو سمجھا گیا زبان وہ نیچے طبقے والے لوگوں کی. بلوچی سپیکنگ یا براہوی سپیکنگ ہے, سندھی پشتو سپیکنگ ہے, تو ان گھرانوں میں بڑا اون کیا جاتا ہے اور بڑا کامن ہم دیکھتے ہیں کہ پشتون جو ہے یا ہمارے سندھی بہن بھائی جو ہیں فوراً, لیکن پنجابی نے شاید پنجابی کو اون کرتے ہوئے تھوڑا سا شرمندگی محسوس کی. بالکل وہی وہ کیونکہ وہی سمجھا جاتا سی نا, گھر وچ کام کرن والے جڑے ماسی آندی ہے یا ڈرائیور ہے وہ پنجابی بولتے ہیں, باقی اسی نہیں پنجابی بولتے. ٹرو. تو دوسری کیا اس وقت اس پلیٹ فارم کے ذریعے
کیا میسج دینا چاہیں گی کہ اپنی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے, چاہے وہ پٹواری ہے, سرائیکی ہے, کوئی بھی آپ کی زبان ہے, کتنا ضروری ہے کہ اگلی نسل کے ساتھ ہم وہ لینگویج بولیں اور ان کو اس میں فلوئنٹ کریں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ آئی تھنک ایک تو بڑی چیز جو میرے, اگر پتہ نہیں آپ میں سے کسی, جو میرا پہلا جو شو جو میں نے جو اسکٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنی ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਧੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि माँ तू ऐस उम्र च करेंगी. सो आई टच उस पहले ही शो में मैंने कहा कि उम्र कि इसके लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं है. फिर उन्हें क्या कि वो ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ मैं तो पंजाबी च करांगी. तो ये एक मैसेज यही था, ये मैसेज था कि जी उम्र की कोई कैद नहीं है, ज़ुबान की कोई कैद नहीं है, आप किसी भी उम्र में किसी भी ज़ुबान में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. शायरी का आपने जिक्र किया, कुछ इनायत हो, और शायरी क्या मज़ाहिया करती हैं या संजीदा? शायरी मैं बहुत संजीदा करती हूँ, कभी कभी बीच में मज़ाहिया भी कर लेती हूँ. इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि आपके डिफरेंट मूड्स हैं. आप किसी वक्त, किसी दिन आप बहुत खुश हैं, आप किसी दिन उदास हैं किसी वजह से, तो ये जो कॉमेडी है या शायरी है ये आपके अंदर की कैफियत को बिल्कुल बयान करता है. तो जिस दिन आपके अंदर आप खुश नहीं हैं, थोड़े से उदास हैं, तो उस दिन शायरी जो है वो ज़रा सीरियस और उदास निकलती है. वैसे हमारा शो तो बड़ा लाइट शो है, बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ संजीदा शायरी आप हमारे साथ. तो ये एक छोटा सा बिल्कुल एक नज़म है जो प्रॉबली मेरी ये शायद पहली नज़म है जो मैंने कागज़ पे लिखी और सुनाई. वैसे तो थोड़ी बहुत करती रहती थी. ये कुछ ऐसा, किसी दिन मैं, मेरा ख्याल है उस दिन मैं बहुत ही दुनिया तो सड़ी बैठी जी करदा अज, नाम है इसका हयाती, लाइफ, जिंदगी. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां, दुख दिते सजना ने जेड़े किवें गैरां नाल वंडावां. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां, वस्तियां छड्डां बंदे छड्डां जंगलां वल्ले जावां. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां. एंड दिस इज़ आई थिंक जो सबसे मुझे अच्छा लगता है. इंज हयाती लंघी जिवें चुल्हे विच बालण, इंज हयाती लंघी जिवें चुल्हे विच बालण, सेक दियां सब्बां नूं आपे सुआह होंदी जावां. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां. बसंत बहार सावन भादों कद आया कद लंघिया, बसंत बहार सावन भादों कद आया कद लंघिया, मैं ते दिल दे सुंझे वेड़े पत्थर चुकदी जावां. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वाह. ना कोई सज्जन ना कोई बेली किन्नू वाजां मारां, ना कोई सज्जन ना कोई बेली किन्नू वाजां मारां, विच समंदर डुब्बी नैया किन्नू हथ फड़ावां. जी करदा अज तैनू अपने दिल दा हाल सुनावां. बहुत ही खूबसूरत, लेकिन वाकई बहुत ही डिप्रेशन वाला मोमेंट शाम होगी जिसमें आपने ये गजल कही. हाँ वाकई. वैसे अब मैं सुन उसके बाद बस मैंने इसे रख दिया. मैं नहीं, बस बहुत हो गई. ये तो तीसरी रुबीना है जो मुझे इसमें नजर आई. बिल्कुल, देखिए कितनी डिफरेंट किस्म की है ये. एग्जैक्टली. सो वही मैंने कहा, वो अंदर के आपका अंदर का माहौल है जो बाहर आता है. अच्छा जी, सोशल मीडिया पे आपके मैं देख रहा था, यूट्यूब पे, फेसबुक, हर तरफ आपके तो बहुत ही मज़ेदार कमेंट्स और बहुत ज़्यादा सताइश जो हमारा भारतीय पंजाब है, जी वहाँ से बड़ा कुछ ये ज़रा फीडबैक बताएं. इंटरनेशनल, कनाडा में, यूके में जो पंजाबी हैं, पाकिस्तान में जो पंजाबी बोली समझी जाती है, जो सोशल मीडिया पे जो रिस्पांस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में हमें बताएं. आई थिंक मैं खुद बहुत हैरान भी हुई उस रिस्पांस से. ये एक्चुअली जब मैंने पिछले साल जब शो किया था
تو BBC पंजाबी ने कवर किया था और उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी इस पे. अभी रिसेंटली DW ने भी बनाई है. जी जी. ठीक है. तो वही मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल टीवी चैनल्स जो है वो बड़ा इंटरेस्ट आप में ले रहे हैं. तो BBC पंजाबी जो है वो ज़्यादातर क्योंकि इंडिया बॉर्डर पार जी इंडिया में देखा, इंडियन पंजाब में देखा जाता है, तो वहाँ से बहुत ही अच्छे कमेंट्स इसके ऊपर. एक जो ये तो सब ने कहा कि जी तुसी बड़ी सोहनी पंजाबी बोलते हो, बड़ा अच्छा लगा ये वो. जो एक मुझे बहुत अच्छा लगा वो किसी का ये कमेंट था कि साਡਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं. तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट. एंड आई थिंक ऑल्सो वो ये भी कि जो इश्यूज़ के ऊपर जिन पे आप बात करते हैं वो भी कॉमन है, उधर भी, कॉमन है, बहुत इधर से, हैं बिल्कुल. जहाँ जहाँ पंजाबी कहीं अमेरिका में है या कनाडा में है या इंग्लैंड में है, इश्यूज़ तो अभी भी वही हैं. तो उनके ऊपर बात करना, फिर इस तरह खुल के बात करना, फिर एक पॉजिटिविटी उसके बारे में देना, वो आप उनसे कनेक्ट कर जाती है ना बेसिकली. हाँ, जो exactly. दिल की जो बिल्कुल. बात होती है उनसे आप और वो फिर आप इतने प्यारे तरीके से कर रही होती हैं कि वो बुरा भी नहीं लग रहा होता, बिल्कुल. और वो आप वाली बात के वो अंदर उतर जाता है आराम से. ऐसा ही है. फायदा होता है इस तरह कॉमेडी के जरिए इश्यूज को, मतलब उस वक्त तो सब हंसे, तालियां बजाई, घर चले गए. वो रुबीना वो जो सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट डालना चाहती है अपने छोटे से इस काविश से, वो होता है. मुझे ये तो खैर ये तो अब सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे हैं कि जी कमेंट्स किसी ने कर दिए. मैंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल लोग, और मैंने यही कहा कि मेरा टारगेट वो 30-35 साल वाली लड़की, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां इसी उम्र की हैं, मेरी बहू इसी उम्र की है. तो मैं जानती हूँ कि उनके क्या क्या मसाइल हैं, मैं खुद उससे गुज़री हूँ. तो मेरी बेटियों की बहुत सी दोस्तें, मेरे दफ्तर में जो यंग कोलीग्स हैं, आई थिंक मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मेरा मैसेज थ्रू होता है. जब वो लोग मेरे पास आती हैं और मुझसे अपने मसाइल पे बात करती हैं या मुझसे मशवरा लेना चाहती हैं, तो मुझे ये समझ ये आती है कि हाँ वाकई कोई मर्द भी बेचारा अगर उसका कोई मसला हो तो आके आपको बताए, आप उस पे करेंगी? बिल्कुल. नहीं मैं आपको यही बताने, मर्द भी आते हैं. अच्छा, आते हैं. ओके. आते हैं, बिल्कुल आते हैं. अभी रिसेंटली जब ये थिएटर का ये कर रहे थे, अभी जिसका अभी हमने जिक्र किया, जो प्ले एंटिगनी किया, तो वहाँ पे 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि 2-3 लड़के जिनकी नई शादी हुई है, तो उन्होंने मुझसे बहुत से कहा कि जी बीवी को कैसे ट्रीट करना चाहिए. तो मैंने उन्हें समझाया कि उसकी इन ख्वाहिशों का ख्याल रखना चाहिए, उससे इस तरह बात करनी चाहिए, उसको आज़ादी देनी चाहिए ये करने की वो करने की. तो बहुत से आदमी भी बिल्कुल आते हैं. भाई बहुत ही मजा आ रहा है, और कंट्रोल रूम वाले खुद भी इतना एंजॉय कर रहे हैं कि हम अब अचानक हमें ख्याल आया कि टाइम हो गया. बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का. नहीं, बहुत शुक्रिया. मुझे यहाँ पे मदऊ करने का भी थोड़ा सा एक और मौका, मतलब वो मज़ाक के अलावा सीरियसली बातचीत करने का. और मेरी बिल्कुल इससे भी यही ख्वाहिश है, जैसे मैंने कहा, कि इसके थ्रू भी एक मैसेज आए लोगों तक कि जी इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए. जिस तरीके से भी आप करना चाहें करें, मज़ाक में करें, सीरियसली करें, जैसे भी करें, लेकिन ये ऐसे मौजू हैं जिन पे बात आम होनी चाहिए. बिल्कुल. हमें छुपा के नहीं रखना चाहिए इन बातों को. खुश रहे, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. सारी रुबीनाओं का शुक्रिया, तीनों का. आज 3 मेहमानों से हमने पता नहीं अजय और किनिया पहियां ने लुकियां पहियां ने कड्डो ना किसी दिन, वो भी हौले कड्डांगे ना. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आज बहुत ही मजे का एपिसोड था जी, बड़ा डिफरेंट एपिसोड था. बिल्कुल, और एक ऐसा एपिसोड था जिसका हमारा दिल करे वो खत्म ही ना हो, है ना, ये सिलसिला चलता रहे. लेकिन राइजिंग पाकिस्तान में जिस तरह कहते हैं ना कि हम बहुत कुछ, हमारे ट्रेन के डब्बों में बहुत कुछ होता है. आज हम लोगों ने हमारे गार्डन्स को भी डेकोरेट किया, उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल किए, और फिर हमने आपको अपने 3 गेस्ट से मिलाया. एग्जैक्टली. हमारी बातें आपको कैसी लगी? रुबीना साहिबा की बातों में कुछ बात को बढ़ाना चाहें, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो हमें हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर याद कीजिएगा. खुश रहें, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.